اس کو سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، کیونکہ پڑھ بھی لیا، فائدہ بھی حاصل ہو گیا. اب اس کو جب تلاوت کی جاتی ہے تو تلاوت کا فائدہ ہے، اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تلاوت کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تلاوت پڑھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن کا ایک لفظ اور قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اس ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں مل گئی. تو قرآن کو بغیر سمجھے ہوئے اس کی تلاوت کرنے کا بھی اجر ہے، وہ نیکیاں اکٹھی ہوتی ہیں. لیکن جو اصل مقصد قرآن کا ہے، جو ہمارے دلوں میں خشوع آنا ہے، جو اللہ سے قرب حاصل ہونا ہے، جو ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، وہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی، وہ فائدہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کو سمجھ کر نہ پڑھیں. تو سمجھ کے پڑھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور سمجھ کے پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ تو لگے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. آج ہم اکثر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں جی دیکھیں فلاں مولوی ہمیں یہ کہتا ہے، فلاں مولوی یہ کہتا ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں یار میں سیشنز وغیرہ کیے تو بہت سے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے یار دیکھو میں تو بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں، ایک مولوی، دوسرا مولوی، تیسرا مولوی، چوتھا مولوی، سارے الگ الگ باتیں کرتے ہیں، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے کسی کو بھی نہیں سننا. تو یہ کوئی سلوشن نہیں ہے ہماری زندگی میں کہ اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو اس کام کو چھوڑ دیں. میں آپ کو صرف ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو میں یہ کہوں کہ 5 قسم کی کمپنیز جو موبائل فونز بنا رہی ہیں اس وقت. ایک کمپنی اے ہے، کمپنی بی ہے، کمپنی سی ہے، کمپنی ڈی ہے، رائٹ. اور چاروں ہی کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا موبائل سب سے بہتر ہے، رائٹ. سبھی کہتے ہیں میرا موبائل سب سے بہتر ہے، اس میں یہ فیچر ہے. دوسرا کہتا ہے میرا بہتر ہے، اس میں یہ فیچرز ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ یار چونکہ چاروں میرے پیچھے پڑے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے موبائل لینا ہی نہیں ہے. ہاں کھانا چھوڑ سکتے ہیں لیکن موبائل نہیں چھوڑ سکتے، رائٹ. تو موبائل پھر بھی لیتے ہیں ہم، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ تحقیق کرتے ہیں. اچھا اس کو چیک کر لو، اس کو چیک کر لو، اس کو چیک کر لو، اس کو چیک کر لو. اور جس کو خود پڑھنا نہیں بھی آتا، اکثر لوگ پڑھ نہیں سکتے اور گھروں میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں پتا ہوتا، تو وہ گھر میں جن گھروں میں کام کرتے ہیں ان سے زیادہ کے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیں کون سا موبائل اچھا ہے. تو وہ بھی کسی درجے میں تحقیق کرتے ہیں، رائٹ. تو کیا ہے کہ ہمیں آج کیوں کنفیوژنز ہو رہی ہیں کہ ہمیں فلاں بندہ کنفیوز کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے خود قرآن نہیں پڑھا، ہم نے خود قرآن کو نہیں سمجھا. جب ہم خود سمجھیں گے اور جب ہم خود پڑھیں گے، ہمیں سمجھ آنا شروع ہوگی تو ہماری بہت ساری کنفیوژن ختم ہو جائیں گی. ویسے ہی پھر کچھ رہ جائیں گی جن کو ہم علماء سے جڑ کے، ان سے پوچھ کے، اہل علم سے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ان سے سیکھ کے ہم وہ بھی کنفیوژن دور کر لیں گے. لیکن ہمیں خود سمجھ کے پڑھنا ہے کہ سمجھے بغیر اگر ہم پڑھیں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور جو فائدہ حقیقی ہے وہ نہیں ملے گا، صرف آپ کو اجر تو مل جائے گا. اب تیسرا کیا ہو گیا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا.